ابھی تک تو ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بڑا خوف زدہ ہے ایران کے حملے کے بعد, اور مسلم طاقتوں کے مل بیٹھنے سے بھی اس کو کہیں نہ کہیں خدشہ اور خطرہ ہوگا. بٹ صاحب چونکہ ہم اسلامی بنیادی عقائد کے حوالے سے اس سارے پرسپیکٹو میں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسرائیل کا یہ جو خواب ہے گریٹر اسرائیل بننے کا, یہ پورا ہوگا؟ کبھی پورا نہیں ہوگا. لیکن اب جب پہلی بات یہ قابل شکست بن کے جب بیٹھا ہوا تھا کہ میں قابل شکست ہوں, مجھے کوئی دنیا کی کوئی قوم شکست نہیں دے سکتی, امریکہ میرے ساتھ ہے, دنیا کا سپر کمپیوٹر میرے ساتھ ہے, آئرن ڈوم میرے پاس ہے, ڈیوڈ کاپر جو شیلڈ ہے وہ میرے پاس ہے, اور اس کے بعد جو دنیا کے بیسٹ میزائل ہے, دنیا کے بیسٹ جہاز ہے, دنیا کی بیسٹ ٹیکنالوجی میرے ساتھ ہے, وہ زوم اس کا ٹوٹا پہلی دفعہ. پھر یہ کہتا تھا کہ میری طرف کوئی میزائل کوئی جہاز آ ہی نہیں سکتا, وہ اس کا زوم ٹوٹ گیا. اس کو پہلی دفعہ احساس ہوا زخم کسے کہتے ہیں, چوٹ کسے کہتے ہیں, غم کسے کہتے ہیں, نقصان کسے کہتے ہیں, شکست کسے کہتے ہیں, ٹوٹ پھوٹ کسے کہتے ہیں, ملبے کا ڈھیر کسے کہتے ہیں, چیخیں مارتی ہوئے ان کے خواتین, ان کے بندے جب روڈوں پہ دوڑ رہے کہتے ہیں. اب یہ تو بٹی صاحب ان کی خصلت ہے نا, اس قوم کی خصلت ہے, یہ نہیں اس سے باز آتا. فلسطین کو برباد کرنے کے بعد, ایران پر حملہ کرنے کے بعد, اگر یہ باقی خطے کے جو اسلامی ممالک ہیں یا اور جن علاقوں کو یہ کہتا ہے کہ وہ میرے ہیں, وہاں پر بھی اپنی صورتحال, اپنی منہ زوری اسی طرح کی رکھتا ہے, تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا کے حالات و واقعات کیا ہوں گے؟ اچھا انہیں کیا تھا پچھلے 20-25 سالوں میں سے, جب سے یہ ویسٹ بینک پہ, غزہ پہ, فلسطین پہ حملے کر رہا تھا, پوری دنیا ان کو ناقابل شکست سمجھ رہی تھی. اب کیا وہ چنگاری پھوٹی ہے, جب ان کو زندگی میں پہلی دفعہ زخم لگا ہے, پہلی دفعہ چوٹ لگی ہے, پہلی دفعہ اس کو شکست ہوئی ہے, پہلی دفعہ اس کا آئرن ڈوم ٹوٹا ہے, فاسٹی سسٹم اس کا ٹوٹا ہے, تو پہلی دفعہ دنیا اب جاگے کہ دنیا اب ہوش میں آئے گی کہ نہیں, یہ ناقابل شکست نہیں ہے, اس کو شکست ہو سکتی ہے. پھر یہ کائنات کے ابدی اصولوں کو بھول گیا کہ کائنات میں جب بھی کوئی طاقتور بندہ کسی مظلوم پہ ظلم کرتا ہے, اس کی خاص مدد ہوتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے 2 لفظی بات مکا دی ہے کہ تکبر, غرور, ناقابل شکست صرف میں ہوں, یہ میری چادر ہے. جب بھی کائنات میں کوئی انسان, کوئی قوم جب اس چادر کو اوڑھے گا تو میں اس کو نیست و نبود کر دوں گا. اب ایران نے جو حملہ کیا وہ پہلی چنگاری ہے, اور عوام جو باقی اقوام عالم ان کے لیے آنکھیں کھولنے کے مدراد ہے, اور اسپیشلی مسلم امہ جو ہے, جو عیاشیوں میں پڑی ہوئی ہے, جو عیاشیوں پڑنے کے بعد دولت کے انبار لگائی جا رہی ہے, اور جو خوف زدہ اس سے, اس کا خوف دور ہو جائے گا. اور کم از کم دنیا میں کوئی ایسی قوم ہے جو دنیا کی طاقتور ترین قوم کو للکار رہی ہے, جو گریٹر اسرافیل کا جن کا خواب ہے اس کو پرچے کر رہی ہے, اس کو توڑ رہی ہے. ان کی نا ان کی پہلی دفعہ ان کی آنکھوں میں دھندلاہٹ آئی ہے, پہلی دفعہ ان کو سر چکرایا ان کا کہ کوئی ہمارا بھی مقابلہ کر سکتا ہے, کوئی ہمارے مقابلے پہ بھی آ سکتا ہے. یہ کہتے تھے کہ ہمارا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا. اسلامی دنیا اس کے فلسفے کو مانتی نہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی اسرائیل کو ٹریگر کیا گیا, اب جیسے ایران کی صورتحال ہے, وہ اپنے جوہری منصوبوں میں بڑی برق رفتاری سے جو ہے وہ کام کر رہے تھے, تو یہ چیز کھٹک گئی اسرائیل کو, اور اس نے ایران کو نشانے پہ رکھ لیا. اس میں سچ بچے یہ ہے کہ صرف 10 دن ان کو خبر ملی تھی کہ 10 دن اور رہ گئے, جب 60% سے زیادہ یورینیم افزودگی کا عمل پورا ہو جائے گا اور یہ ایٹم بم بنا لیں گے. انہیں وہ 10 دن کھا گئے, انہیں تکلیف. یہ بڑا اہم نقطہ کہ وہ 10 دن ان کو کھا گئے. اسرائیل اس کی کوشش یہی کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ کو گھسیٹ کے لے آؤں, تاکہ وہ کلسٹر بم جو ہے جو زمین کے اندر تک دستے, اس کو لے کے میں ان کے جو پہاڑی علاقوں کے اندر جو ایران کے جو یورینیم کے اور جو ایٹمی جو ان کی لیبارٹی ہے وہاں پہ, اس تک پہنچ کے اس کو خدا نہ کرے تباہ کروں. اس کا پلان یہ امریکہ اوائڈ کر رہا ہے ابھی تک, اور ایران بھی یہاں ابھی تک عقل مندی کر رہا ہے کہ وہ ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے امریکی اڈوں پہ حملہ نہیں کر رہا. جو نیتن یاہو ہے, اسرائیلی اس بری طرح ڈر گئے, اس طرح خوف زدہ ہو گئے, ان کے ساری چالیں, ان کے سارے میزائل, ان کے سارے جہاز ہو گئے ناکام. اور میں حیران ہوں ویسے ایران کی جرت کے کہ اتنے سائنسدان, اتنے چیف آف اسٹاف, اتنے لیڈر مرنے کے بعد ان کی ہمت, ان کی جرت میں ایک بال برابر فرق نہیں آیا. ان کی دیکھیں لیڈر مرتا فوری طور پہ نیا بندہ نامزد کرتے ہیں, اور ان کا جو جذبہ ہے, ان کی جو حرارت ہے, ان کا جو جوش ہے, وہ اس طرح قائم و ساری. یہ چاہتے تھے کہ ہم اس کو رجیم چینج کر دیں, جیسے ہم ان کے بڑے بندے ماریں گے, ان کے لیڈر ماریں گے, اور لیڈر اسماعیل ہنیہ کے بعد یہ فوری طور پہ عوام مقابلے پہ آ جائے گی. نیتن یاہو کتنا ڈرامہ فراڈ ہے کہ روز کہتا ہے میرے پیارے ایرانی بھائیوں, تو جن پہ بم مار رہا ہے تو ان کو بیوقوف بنا رہا ہے کہ میرے پیارے ایرانی بھائیوں کھڑے ہو جائیں, روڈوں پہ نکل رہے رجیم کے چیز چینج کے نکل رہے ہیں. اور وہ اس بات پہ اس کو وہ منظر اٹھا رہے ہیں نا, جو ان کو وہ منظر دیکھنا چاہیے کہ جب انہوں نے ایران نے اس رات میزائلوں کی بارش کی ہے, ان کا آئرن ڈوم کو توڑا, توڑنے کے بعد ان کو بربادی, ان کے شعلے وہاں پہ بلند ہوئے, راکھ کے ڈھیر بنے, ان کی بلڈنگیں بڑی بڑی اینٹوں کے ڈھیر بنے ہیں. یہ حیران ہے کہ عوام سڑکوں پہ نکل کے نعرے مار رہی تھی. ان کا جو پلان تھا نا کہ ایرانی جو جھنڈا ہے اس پہ اللہ کی جگہ ہم پھر لائن لے کر آئیں گے, رائزنگ لائن کا فلسفی کیا ہے کہ جو اللہ نے اس کی جگہ میں نے پھر لانا ہے رضا پہلوی کے خاندان کو لا کے یہاں پہ رجیم چینج کرنی ہے. رجیم چینج کے بعد جو پہلے دنیا کی یہاں پہ عیاش قوم تھی ان کو پھر حکومت دینی ہے, اور عوام شاید اس کے ساتھ مل جائے گی. جو اہل بیت کی محبت ہے اور ایران کی جو جرت اور ایمان اور تقویٰ, وہ عوام میں سرایت کر چکا ہے. عوام جرت والی ہے, عوام جو بالکل اس کے حملوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں, وہ اپنے لیڈروں کے ساتھ ہے. اس کو جو رجیم چینج کرنے کا خواب وہ اس کا
پورا نہیں ہوگا. بھٹی صاحب یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے, اتنی بڑی بڑی شہادتیں ایران نے دے دی ہیں, اللہ اپنے نیک بندوں کو بھی اٹھا رہا ہے اس دھرتی سے, اور پھر آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف خون خرابے فتنہ فساد کی طرف دنیا جا رہی ہے. یہ جو حالات اب بن رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے یہ ملحمۃ الکبریٰ سفیانی لشکر کے نمودار ہونے اور غزوہ ہند ہونے کا وقت؟ بالکل وہ ٹائم ہے. اور دوسری بات ہے کہ تاریخ انسانی میں سلوٹ مارنے کو دل کرتا ہے, بلکہ مارتا ہوں میں. تاریخ انسانی میں آج تک کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں آئی جن کے بڑے لیڈر, جن کے فوجی, جن کے سائنسدان اتنی برق رفتاری سے ہو, اور لوگ 10 دن 15 دن سوگ مناتے ہیں, لیکن ان کی ہمت دیکھے, جرأت دیکھے. یوں بندہ شہید ہوئے ہیں اور اگلا ہی ان کا نامزد ہوتا ہے, اور بندے اسی جرأت کے ساتھ, اسی ولولے کے ساتھ, اسی جوش کے ساتھ برسرے پیکار ہوتے ہیں. اور یہ حیران ہے, یہ جس طرح وہ جیتے جی اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں نا, اسی طرح وہ شہید ہو کر اپنا مقصد پورا کریں. یہ اللہ کا سسٹم حرکت میں آ چکا ہے. نیتن یاہو اور امریکہ کو احساس ہونا چاہیے, اور پوری دنیا کو بھی احساس. جب بھی G7 کے ملک ہیں, یہ یورپ سارا ہے, اتنے وہ پٹھو ہیں امریکہ کے کہ جو وہ حکم کرتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ انسانیت کی بات بڑی کرتے ہیں, تہذیب کی بات بڑی کرتے ہیں, کتا مر جائے بڑی بات کرتے ہیں, جانور مر جائے بڑی بڑی. جہاں پہ انسانوں کے انسان, بچے, عورتیں, ان کو قیمہ بنایا جا رہا ہے, جہاں پہ ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے. لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے جب گریٹر اسرائیل کا جو فلسفہ ہے, گریٹر اسرائیل کی جو لاجک ہے, وہ پرزے ہو جائے گی, اور ایران سے جو جرأت کا, ہمت کا اور ولولے کا جو یہ طوفان اٹھا ہے, اس کو بہا کے لے جائے گا. تو یہ سب چیزیں جو یہ حالات بن رہے ہیں, یہ غزوہ ہند کی راہیں کس طرح استوار کریں گے؟ غزوہ ہند کی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں, سارے فرامین سچ ہو چکے ہیں. انہوں نے جو کہا کہ آخر میں غزوہ ہند ہوگا جس میں 2 لشکر ہوں گے, لشکر ایک ہند کی طرف جائے گا, ایک بیت المقدس کی طرف جائے گا, اور اس کے ساتھ خدا کی نصرت ہوگی. اور بہت سارے صحابہ نے دعا کی کہ یا رسول اللہ کاش ہم ان 2 لشکروں میں شامل ہو سکتے. وہ ٹائم آ گیا کہ اگر دیکھیں نا, اللہ کی جب اللہ کے نبی کی باقی جب فرامین, باقی حدیثیں ہر بیر سچ ہو چکی ہیں, تو یہ بھی سچ ہونی ہے. اس کے زوال کا ٹائم, اس کی بربادی کا ٹائم, اس کے خاتمے کا ٹائم آ گیا. جو یہ خواب دیکھ رہا ہے گریٹر اسرائیل کے, جو خواب دیکھ رہا ہے پوری دنیا پہ قبضے کا, جو خواب دیکھ رہا ہے اردن, شام, لبنان, عراق اور سعودی عرب کے عراق کے, ان کے قبضے کرنے کا, اس جو خواب دیکھ رہا ہے ایران کو نصف نبوت سے, یہ اس کا خواب ہی رہے گا. یہ نصف نبوت ہوگا, برباد ہوگا, اور اللہ کی مدد آئے گی. اور انشاءاللہ یہ نا اس کے جو خواب ٹوٹ جائیں گے, اور یہ نشانی عبرت ہوگا. اور دوبارہ کوئی ظالم اس طرح کسی مظلوم پہ, کسی چھوٹے ملک پہ, چھوٹا ملک ایران نہیں ہے, یہ 1.5 کروڑ ہے, 10 کروڑ ہے, رقبے کے لحاظ سے, آبادی کے لحاظ سے, وسائل کے لحاظ سے, ہر والے سے وہ آگے ہیں. یہ تو برسا برس صدیوں سے دولت اکٹھی کر کے امریکہ کے ساتھ بلکہ مقتے کر رہا ہے. اب بھی اس کا جو غزوہ ہند کا ٹائم آنا ہے, اس نے بھی ذلیل ہونا ہے, ہند نے بھی ذلیل ہونا ہے, اور جو کافرانہ ملک ہے ساری دنیا, وہ بھی ذلیل ہوں گے, اور مسلمان لشکر پوری دنیا پہ حملہ آور ہو کے آخری جنگ جو ہوگی مسلمانوں کی جیت ہوگی اس پہ. اور غزوہ ہند کی ہم بات کریں, اور یہ جو ابھی کے حالات جو بن رہے ہیں سارے, یہود اور ہنود گٹھ جوڑ جو تھا جس نے بدماشی چھیڑی ہوئی ہے, وہ سارے بن گئے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت اور اسرائیل کیا یہ بھی مل کر خدا نخواستہ پاکستان کی طرف کوئی دیکھیں نا, جو بھارت ہے وہ دنیا میں اس پاگل کو سمجھ نہیں آتی دنیا میں کہ اکیلا ملک ہے یا تھوڑا سا نیپال ملک, ہندو تو دنیا میں کہیں ہے نہیں, مسلمان تو اتنے 1.5-2 ارب مسلمان ہیں. بھارت کو جو اکھنڈ بھارت کا ذریعہ اور اس کا گریٹر اسرائیل, یہ دونوں ملتے ہیں. بھارت کہتا ہے کہ اس علاقے میں حکومت صرف ہماری ہے. کہ بھارت یہ بھول جاتا ہے کہ اگر اکھنڈ بھارت کو اگر مانتا اکھنڈ بھارت ہے, اس میں 25 کروڑ پاکستان کے چلے گئے, 25 کروڑ بنگلہ دیش کے چلے گئے, اس کے افغانستان چلے گئے, تو تم تو اقلیت پہ چلے جاؤ گے. مان لیا تمہاری وہ پاگل, تمہاری خوش قسمتی یہی ہے کہ جو پاکستان علیحدہ ہوگا. اگر تم پاکستان علیحدہ نہ ہوتا تو اب تک تم اقلیت میں ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری جو تہذیب ہے, تمہاری جو روایات ہے, تمہارا جو مذہب, اس میں اتنی جان ہی وہ سروائیو کر سکے. غزوہ ہند ہونا ہے جس طرح یہاں پہ سلطان محمود غزنوی آیا تھا, جس طرح امیر تیمور آیا تھا, نادر شاہ آیا تھا, احمد شاہ ابدالی آیا تھا, شہاب الدین غوری آیا تھا. انہوں نے آ کے ان کی پرتھوی راج جیسے بڑے بڑے حکمرانوں کو, بڑے بادشاہوں کو مٹی سے ناک ٹکرائی تھی. اسی طرح جس طرح ابھی اس نے پنگا لیا تھا اکھنڈ بھارت کا کام, پاکستان کو مسل کے رکھ دیں گے, وہ شکست اس کو ہوئی ہے. اسی طرح جو ایران, اسی طرح اسرائیل کو یہ دورہ پڑا تھا, میں گریٹر اسرائیل ہوں, میں لاڈلی قوم ہوں, اور گریٹر اسرائیل کے تحت اپنے سارے علاقوں پہ جو خدا کی تورات میں مجھے کہا گیا دریائے فرات سے مصر تک, میں ان پہ قبضہ کروں گا, میں گریٹر اسرائیل بناؤں گا. وہ نہیں ہونا. ایران نے جو جرأت دکھائی ہے, ایران نے جو ہمت دکھائی ہے, ایران نے جو جرأت کا مینار اور چنگاریاں روشن کی ہیں, یہ پامبڑ بن گے. پامبڑ بننے کے بعد, یہ تو بٹی صاحب ہم ایران کی بات کر رہے ہیں نا کہ اس نے جرأت کا مظاہرہ کیا, یا وہ فلسطین کی قوم ہے کہ جو اتنی شہادتیں دے سکتی ہے اور اس ظلم کو سہ سکتی ہے. سعودی عرب کی بات کریں, ایجپٹ کی بات کریں, تو ایسے ممالک, یہ بھی تو اسرائیل چاہتا ہے نا کہ اس کے تسلط میں آ جائیں. بچے پتہ کیا ہوتا ہے, جب بھی دنیا میں وہ بڑے ٹھنڈے ہو کر بیٹھے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جب بھی دنیا میں کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے نا, اس سے پہلے ایک چھوٹی سی چنگاری سلگتی ہے. وہ چنگاری بنتی ہے پامبڑ. اب کچھ عرصے, کئی سالوں سے یہ ہو رہا تھا کہ اسرائیل ہو گیا ناقابل شکست.
اسرائیل کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. ایران نے جب اتنے مشکل حالات میں اتنی شہادتوں کے باوجود اس کو آئرن ڈوم توڑا ہے, اس کو بہت سارے شہروں کو برباد کیا, اس کے جہازوں کو برباد کیا, اس کی جو آئل کی تنصیبات اس کو برباد کیا, تو اب دنیا میں ایک انقلاب, ایک تبدیلی, ایک چینج آئے گی کہ اسرائیل اب ناقابل شکست نہیں رہا. یہی جو خیال ہے, یہی جو منظر ہے, یہی جو سوچ ایک تبدیلی کا باعث بنے گی, اور بہت سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے, اور اٹھ کھڑے ہونے کے بعد پھر اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کو نیست و نابود کر دیں گے. 1.5-2 کروڑ ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی. یہ جو اسرائیل کا ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے نا, اس میں ایران کا جو جذبہ ہے, ہمت ہے, شہادتوں کی داستان ہے اور مقابلہ ہے, یہ ایک تبدیلی کا باعث بنے گی. یہ تبدیلی پھر مسلمانوں میں پھیل جائے گی, اور وہ جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں, پھر ایک اور بچہ ایران اور سارے جو ملک ہے, ان سب ملکوں میں بادشاہت ہے. ایران وہ واحد ملک ہے جہاں پہ بادشاہت نہیں ہے. 79 میں بادشاہت کو اٹھ کے ایت اللہ خمینی کا جو انقلاب ہے, انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب ہے. باقی ملکوں میں بھی یہ اگر یہ سعودی عرب, قطر, UAE, یہ سارے کویت آرام سے بیٹھے ہوئے نا, جس طرح ایران میں انقلاب ہے اور ایران میں تختہ اٹھ کے نیک لوگوں کو حکمران بن گئے, اب ان کو الرٹ ہونا چاہیے کہ یہ وہاں بھی ہو سکتا ہے. وہاں کی عوام جاگ سکتی ہے, وہاں کی عوام انقلاب کے ذریعے ان کو ان کے اقتدار کی سیٹوں سے اتار کے نیچے پھینک سکتی ہے. اور جب وہاں پہ یہ پھیلے گا, یہ نور, یہ روشنی, یہ جرت, یہ ہمت, تو سارے ملک کو جب آگاہی ہوگی تو پھر اسرائیل جو ہے اس کو اپنی لینے کے دینے پڑ جائیں گے اور اس کو شکست ہوگی. بٹی صاحب, آخری سوال, اسرائیل تو گریٹر اسرائیل نہیں بننے والا, لیکن پھر ہوگا کیا؟ ہاں, ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ انسان, جب لوگ غفلت میں پڑ جاتے ہیں, جب لوگ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں, جب لوگ ایمان سے دور ہو جاتے ہیں, جب لوگوں کے اندر جرت, ہمت ختم ہو جاتی ہے, وہ بزدل ہو جاتے ہیں, وہ فحشات میں پڑ جاتے ہیں, عیاشیوں میں پڑ جاتے ہیں, شراب میں پڑ جاتے ہیں, لوٹ مارے پڑ جاتے ہیں, تو پھر کوئی ایسا حادثہ, کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جو ان کے لیے گیم چینجر بنتا ہے. اب جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے, گیم چینجر گیم ہے. اس گیم چینجر کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں میں اویئرنیس آئے گی, پوری دنیا کے مسلمانوں میں یہ آئے گی کہ اگر ایران اتنے عرصے پابندیوں کے باوجود, اتنا عرصہ اس پہ سختیاں, پابندیاں, پیسے کی سینکشن ہے, تیل نہیں بیچ سکتا, ان سارے مشکل حالات کے باوجود, شہادتوں کی ایک لمبی داستان کے باوجود, لمبی داستان شہادتوں کی, اس کے باوجود بھی ایک روشن مینار کی طرح کھڑا پوری دنیا کی جہالت کے, شرک کے جو اندھیرے ان کو دور کر رہا ہے. حالانکہ بہت سارے لوگ نظریاتی طور پہ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو جرت ہے, یہ جو ہمت ہے, یہ جو فائٹ ہے, ہر بندہ سلوٹ مار رہا ہے. یہ بالکل یہ جرت یہ ہونی چاہیے, یہ ضرورت ہونی چاہیے. اور پوری امت مسلمہ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اگر بھارت اکھنڈ بھارت بننے کا خواب دیکھ رہا تھا, اس نے جو اسرائیل ٹوٹ گیا, اب وہ تبدیلی, اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ متحد مسلم امت اور بیداری آ جائے, اویئرنیس آ جائے, اور جو حکمران ہیں ان کو گریبان پکڑے اور ان کو کھڑا کریں کہ جہاں میں ان کا مقابلہ کرنا ہے. اور جو غزوہ ہند کا تصور ہے, امام مہدی کا تصور, وہ سارا تصور پورا ہو چکا ہے. اور جب غزوہ ہند ہوگا تو آقا کریم کی ایک بات بھی آج تک غلط نہیں ثابت ہوئی, جو آقا کریم کہیں گے کہ وہاں پہ 2 لشکر ہوئیں گے, ایک ہند میں فتح یاب ہوگا, دوسرا ادھر فتح یاب ہوگا. یہ 2 وقت آ گیا جب عوام جاگے گی, جب عوام بیدار ہوگی, جب غفلت سوئے مسلمان جاگیں گے, تو انشاءاللہ ان کے اندر وہ حرارت, وہ جذبہ, وہ روشنی, وہ نور, وہ ساری چیزیں آئیں گی کہ جس سے جو یہودی ہے, جو نان مسلم کافر ہے, ان کی ساری تہذیب پرکشے ہو جائے گی, ان کی ترقی, ان کا عروج, ان کا اسلحہ, ان کی ٹیکنالوجی, یہ ساری ریت کا ڈھیر ثابت ہوگی, کھنڈر بنے گی, اور مسلمان فتح یاب ہوں گے. اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے شر اور شرک سے جو ہے وہ, اور اللہ تعالیٰ جو ایران کوشش کر رہا ہے اس میں برکت ڈالے. ایران کوشش کر رہا ہے, اسرائیل جو اپنے گھنونے خواب دیکھ رہا ہے, طاقت کے, تکبر کے, غرور کے, اللہ تعالیٰ کو شکست دے, اور اللہ تعالیٰ وہ اسباب پیدا کرے, وہ جو نصرت ہے, وہ جو مدد ہے, اللہ تعالیٰ خاص ٹائموں پہ دیتا ہے. اب ایران پہ اتر چکی, ایران کی طرف آئے, اور اقوام عالم جو غفلت سے سو رہی ہے, اقوام عالم کو ان کا ضمیر جاگے, ان کو احساس ہو کہ یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے. اور دوسری بات ہے کہ نیتنیاہو جس خیال کے ساتھ وہ ویسٹ بینک پہ, فلسطینیوں پہ, لبنان پہ حملہ کرتا تھا اور اس کے بعد جائے کرتا تھا, یہ اس کو پہلی دفعہ ٹیسٹ اس نے دیکھا, شکست کا, زخم کا, چوٹ کا, نشانے کا, آگ کا, کھنڈر بننے کا, اور اس کو اب احساس ہو گیا, اور اقوام عالم کو احساس ہو گیا. یہ گیم چینجر ہے, اور اس گیم چینجر کے بعد جو اسرائیل ہے اس کو شکست ہوگی, اور مسلمان فتح یاب ہوگی. بڑے بڑے فرعونوں کو, نمرودوں کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا, نیتنیاہو بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کا. انشاءاللہ تعالیٰ اس سیریز کو ہم اور انداز میں لے کر چلیں گے, اور بھی بہت سارے اہم موضوعات ہیں جن پر ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا ایک مرتبہ پھر. یہ تھا آج کا سما پوڈ کاسٹ. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.